نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ جب آسمان کی بلندیوں پر اور زمین کی تہ میں موجود ہر شے اللہ ہی کی ہے، تو پھر فرقہ واریت کا آخر کیا جواز پیدا ہوتا ہے؟ فکری مسائل کو دین کی اساس بنا کر ایک دوسرے کی تکفیر کرنا اور ایک دوسرے سے اپنی راہوں کو جدا کر لینا، کیا یہی اللہ اور اس کے دین کی پیروی ہے؟ ایک ایسا انسان جو خلوص نیت سے دین کے مرکزی خیال کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو کیا یہ فرقہ بندیاں اس کو اس راستے سے متنفر نہ کر دیں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والے ہر شخص کے ذہن میں ضرور ابھرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان جوابات کی جستجو میں لگ جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس راستے سے متنفر ہو کر خاموشی کو غنیمت جانتے ہیں۔ ذہنی تنزلی کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر بھی کوئی بات کرے تو پہلا سوال جو ابھرتا ہے وہ یہ کہ بولنے والا کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی فرقے کا دامن تھامنا پڑے گا۔ جبکہ دوسری طرف سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، جن میں سے ایک فرقہ جنتی جبکہ باقی 70 جہنمی ہوں گے۔ نصارہ 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے، جس میں سے ایک فرقہ جنتی جبکہ 71 جہنمی ہوں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں سے ایک فرقہ جنتی جبکہ 72 جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجماعت۔ اب یہاں اس بات کو بھی ذہن نشین کرنا انتہائی ضروری ہے کہ کسی بھی فرقے کا نام الجماعت رکھنے سے وہ جنتی نہیں ہو جائے گا، بلکہ الجماعت سے مراد امت کا اجماع ہے، اور اگر کسی بات پر اس امت کے اجماع کا امکان موجود ہے تو وہ کتاب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی وہ دو کتابیں ہیں جن سے ہمیں دور رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے، اور ہماری حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ ہم خود سے ان کے ترجمے یا خود سے ان کو پڑھنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، ورنہ ہم گمراہی میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ کتاب جس کو خالق نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل کیا، آج ہمیں اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو خود سے پڑھیں گے تو آپ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی نعوذ باللہ، اللہ ہمیں اپنی بات سمجھانے سے قاصر ہے، لیکن اس کی مخلوق میں موجود کچھ لوگ اتنے زیرک ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کی کہی ہوئی بات کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ یہ ماورائے عقل دلیل یقیناً کسی کی ہم سب کی سمجھ سے بالا تر ہے، اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اور وہ ہے فرقہ واریت کو زندہ رکھنا۔ یعنی آپ قرآن نہ پڑھیں، آپ جو کچھ آپ کو بتایا جائے بس اس سنا کر اس پر یقین کریں، تاکہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کا موقع میسر آ سکے۔ ورنہ جس دن مسلمانوں نے صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھ کر سمجھنا شروع کر دیا تو اس فرقہ بندیوں کی تو اسی دن موت واقع ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کے گھر میں جس بھی مکتبہ فکر کا قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے اس کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ در حقیقت اس الزام میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے تراجم کو اپنے اپنے حساب سے کیا ہوا ہے۔ اس کے ثبوت میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 6 جو کہ شروع میں پڑھی گئی تھی، اس کو ہم نے مختلف ویب سائٹ سے یعنی مختلف مکاتب فکر کی ویب سائٹ سے سرچ کیا، اور ترجمے میں معمولی الفاظ کے چناؤ میں
تبدیلی ممکن ہے، لیکن مفہوم میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ اس لیے اس طرح کی شیطانی توجیہات سے خود کو اپنی حوصلہ شکنی نہ کیجیے، اور یقین جانیے یہ کتاب رحمت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ جو کوئی بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ گمراہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ کا صریح دشمن ہے، اور یہی وہ نقطہ آغاز ہوگا جہاں سے آپ فرقہ بندیوں کا رد شروع کر دیں گے اور خود کو صرف اور صرف دین محمدی کا پیروکار بنا لیں گے۔ آخر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں، اور تمام فرقہ بندیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رد کر کے صرف ایک دین محمدی کے پیروکار بن جائیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر اس کار خیر میں میری مدد کیجئے، اور فرقہ بندیوں سے پرہیز کیجئے۔ چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔